اعلان سماعت فرما دیں جی۔ آج 7 محرم ہے، جلوس علم اسی بارگاہ سے ٹھیک 4 بجے برآمد ہوگا، جس میں تمام مرثیہ خان، نوا خان، ماتم داران امام حسین علیہ السلام، عزاداران امام حسین علیہ السلام شرکت کی صدا۔ آج 7 محرم جلوس علم اسی بارگاہ سے ٹھیک 4 بجے برآمد ہوگا۔ تمام عزاداروں سے، ماتمداروں سے، محبان محمد و اہل بیت محمد سے، مرثیہ خان، نوحہ خان سے استدعا ہے کہ وقت مقررہ کا خاص خیال رکھتے ہوئے شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ ایک بات میں اور ضرور کہنا چاہوں گا، شریف جنازے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ آج اس کا جھولا برآمد ہوگا جس کا سن چھوٹا تھا، سن زیادہ تھا، لہذا شبی کی زیارت کر کے تسلی سے، آرام سے، جناب قاسم کا، معذرت، جناب شہزادہ علی صدر کل برآمد ہوا، جناب قاسم کا تھا تابوت اسی انداز میں برآمد ہوگا جس طرح حسین اٹھا کے لائے۔ امام صاحبان، پہلے عرض ہے، ہم دنیا میں بے شک لاکھ رنجشیں ہوں، ہم جب کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں کہتے ہیں نہیں، مرنے کے بعد کوئی ناراضگی نہیں، یہ تو ان کا جنازہ اٹھ رہا ہے جو کائنات کے مالک ہے۔ شریف جنازے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ شہزادہ قاسم اس کا لاشا جس انداز میں ہے وہ قبلہ بیان فرمائیں گے، لہذا میں ملتمس ہوں اپنے برادر بزرگ واجب الاحترام عزت مآب علامہ عبد الرضا زیدی صاحب سے دعائیں فضائل محمد و آل محمد اور مصائب آل محمد سے کے آل محمد کو مٹانے والے اب بھی موجود ہیں، احمد کے گھرانے والے، ایک تو لاؤ کہاں ہیں وہ ستانے والے، اپنی آنکھوں ہی سے دیکھیں گے زمانے والے۔ اے موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ نعرہ حیدری، احمد خدا برستی ہے ذکر حسین پر، تم بھی درود بھیجو شہ مشرقین پر۔ اور اعلان بھی سماعت فرما رہی ہے ہمارے جتنے ماتمی نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی فرمائے جی، اللہ ان کے بخت میں بلندیاں عطا فرمائے۔ یہ ماتمیوں کا ایک پروگرام ہے جی، سارے پروگرام میں ماتمی شامل ہوتے ہیں، بالخصوص جناب قاسم کی مہندی، جناب قاسم کی سیج اور جناب قاسم کا تابوت آج رات کی مجلس میں برآمد ہوگا، اس میں بھی تمام صاحبان شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ جناب علامہ سید عاقل رضا زیدی 18 اسماعیل فدا کر کے دین پر، 18 اسماعیل فدا کر کے دین پر، کیا خود وقت کا خلیل بھی قربان ہو گیا؟ حسین امن و امان کیتے، امن دے پلڑے جوان دیتے، کیا امیر قاسم، حسین اکبر، عباس جے پاسبان دیتے، اور قرآن سامت دی آبرو لئی حسین ناتے قرآن دیتے، 1024 تلک پیمبر دے سامنے بے زبان دیتے، اور رسول ساریاں کسر کی آنکھیں قتیل عبرت دراز دیکھو، کیا جو کھنڈے خنجر دیٹ میرا حسین پڑھتا ہے نماز دیکھو۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند تر صلوات۔ گوندا گیا جو قاسم نوشاہ کے لیے، گوندا گیا جو قاسم نوشاہ کے لیے، سیرا وہ سر پہ دین کا باندھا حسین نے، سیرا وہ سر پہ دین کا باندھا حسین نے، ٹکڑے بھی اس کے
गठरी में बांध कर दुल्हा की लाश को दिया कांधा हुसैन। बाबा दे बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वालिदती तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु ताला तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यमलिकुन शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंद रहमान अहदा। सलवात पाबंद पढ़ लीजिए। दो परवरदिगार आलम हम सब के फर्श अल्लाह पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी में इसके मौला दिल मकासद पूरे फरमाए। इस बड़े दरबार से कोई खाली ना माना जाए। जो बीमार है उन्हें शिफा कामिला अता फरमा। अभी साहब को सेहत कामिला अता फरमा। जो मकरूज हैं उनके कर्ज अता फरमा। जो भी औलाद हैं उन्हें औलाद दरीन अता फरमा। लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल्द फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलवात बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। ला यमलिकुन शफ़ाअत, नहीं है कोई मालिक शफ़ाअत इल्ला मगर वो है मन इत्तख़ज़ा इंद रहमान अहदा, जिन्होंने रहमान से वादा लिया। वो वादा सुल्तान ने करबला ने लिया। हज को जो पहली मजलिस में थे, हज को उम्रा में तब्दील करके बंजर जमीन को मोहल्ला बना दिया। एक हदीस रसूल की मेरे पेश नजर है। इन्ना अर्ज़ा करबला अला तुर्रत मिन तुर्रिल जन्ना। ये रसूल की हदीस पहले इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़री के शब्द पर लिखी थी और आजकल जो कब्र का तावीज़ है उस पर ये हदीस दर्ज है। रसूल फरमाते हैं इन्ना अर्ज़ा करबला अला तुर्रत मिन तुर्रिल जन्ना। करबला की जमीन जन्नत के टीलों में से टीला है। सबकी तवज्जो चाहूंगा। इन्ना करबला अला तुर्रत मिन तुर्रिल जन्ना। करबला की जमीन जन्नत के टीलों में से एक टीला है। मेरे और आपके चौथे इमाम से साहिल ने पूछा, मौला जब कयामत आएगी तो इस जमीन का क्या होगा? इसी से मुझे अंदाजा होगा कि आप कहां तक मेरा साथ देंगे। जब कयामत आएगी काज़िम भाई मोहतरम साहब, तो इस जमीन का क्या होगा? इमाम फरमाते हैं अल्लाह इस जमीन को इसके रहने वालों के साथ उठा लेगा। अल्लाह इस जमीन को इसके रहने वालों के साथ उठा लेगा। मौला कहां लेकर जाएगा? अब लोग समझिएगा, मौला कहां लेकर जाएगा? फरमाया अपनी जन्नतों से इतना बुलंद कि खुल्द भी नीचे, फिरदौस भी नीचे, जन्नत नईम भी नीचे, तमाम जन्नतों से करबला इतनी बुलंद होगी कमा यूज़े हो ले कौकब दुर्री। जैसे कोई जमीन पे बैठकर सितारे को देखता है,
ایسے جنت والی جنت میں بیٹھ کر کربلا کو دیکھیں. سارے مل کے نعرے حیدری. لطفانہ صاحب نے فرمایا جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر دیگر جتنے ملے احباب تشریف رکھتے علی توجہ جیسے کوئی زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو دیکھتا ہے ایسے جنت والے جنت میں بیٹھ کر ایسے کربلا کو یہ بیان ایسے ہے کہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس انداز میں بات کی جائے. لطف لیجیے گا ایسے دکھ رہے ہیں جنت میں بیٹھے ہوئے احباب کہیں گے پروردگار یہ کیا ہے؟ آواز آئے گی حسین کی جنت. توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں گا. پروردگار یہ کیا ہے؟ آواز آئے گی حسین کی جنت. مجھے خبر نہیں اگلے جملے پر کون کتنا بولے گا مگر حقیقت یہ ہے معصوم فرماتے جب کہیں گے نا یہ کیا ہے آواز آئے گی حسین کی جنت تو اہل جنت کہیں گے پروردگار اس جنت میں دل نہیں لگتا. جتنا بولیں گے اتنا پڑھوں گا. کیا کہ پروردگار اس جنت میں دل نہیں لگتا مجھے کربلا بھیج دے. سارے کام کاج چھوڑ کر صبح صبح آپ کا یہاں آنا میں آپ کو فرش عزا پر بیٹھنے کا انعام بتلانا چاہتا ہوں. کپانے والے میرا اس جنت میں دل نہیں لگتا مجھے کربلا بھیج دے. لوگ کہیں گے ہمارے جنت میں دل نہیں لگتا مجھے کربلا بھیج دے. کہا سے بھئی اس وقت آواز قدرت آئے گی جاؤ گے تم سب حسین کی جنت میں مگر آج حسین کی جنت میں سب سے پہلے وہ جائے گا جو دنیا میں حسین کا عزادار رہا. بہت شکریہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ فرمائیے آپ فرمائیں جاؤ گے تم سب مگر سب سے پہلے وہ جائے گا جو دنیا میں حسین کا عزادار ہے. چلیے علم و باپ اور بالخصوص جن صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہو آپ کا ہمارا فخر ہے کہ محمد و آل محمد کے ماننے والوں کو ہی حق کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. توجہ ہے اس لیے میرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا اور یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں خیر لطف لیجیے. اللہ اس جنت کو اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا. ایک دعوت فکر ہے اگر کسی نہج پر بات کا لطف آئے تو یا سے ضرور کہہ دوں. امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے. بلکہ میں نے جلدی کی ہے عالم ارواح میں جب سلطان کربلا نے شفاعت کا اختیار لیا تھا تو یہ کہا تھا پروردگار میں تجھے تیرا کعبہ بچا کر دوں گا. آواز کو بتائی حسین پھر میں بھی تیرا خدا ہوں میں بھی تیری زمین کربلا کو اپنے کعبہ سے 24,000 سال پہلے بناؤں گا. جتنا بولیں گے اتنا پڑھنے کا مجھے لطف آئے گا. میرے ساتھ میں آئیے گا. اب اللہ کہہ رہا ہے معصوم فرما رہے اس کے رہنے والوں کے ساتھ کب اٹھائے گا بولو قیامت کے دن. اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے. ایک بار پھر بات دہراؤں گا پھر دیکھوں گا کون کتنا ساتھ دے گا. امام فرما رہے ہیں قیامت کے دن اللہ اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا. تو پھر یوسف صاحب مجھے یہ کہنے کا اختیار ہے کہ کائنات عالم میں واحد زمین ہے کربلا جہاں قیامت نہیں ہے. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. یہ آپ گھر جا کر سوچیے گا کہ میں نے آپ کی پاس کون سا گور نایاب بھیجا ہے. وصول آپ نے کرنا ہے. بھئی امام نے کہا ہے کہ اللہ جب اس زمین کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اٹھا لے گا
तो फिर करबला वो वही धरती है जहां कयामत, बिल्कुल ऐसा तारीखी बात कि जैसे जब तूफान नूह आया था तो अल्लाह ने बैतुल्लाह को उठा लिया था, तो जब बैतुल्लाह को उठा लिया तो तूफान ने बैतुल्लाह को तो कुछ ना कहा। इसी तरह मासूम फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह इस जमीन को इसके रहने वालों के साथ उठा लेगा। मुझे खबर नहीं है कि इस जुमले पर कौन कितना बोलेगा। तो मतलब ये हुआ करबला वो वाहिद धरती है जहां कयामत नहीं है। इसलिए मुफस्सिर ने सरकारी सादिक से कहा था मौला मेरा भी जी चाहता है कि मैं करबला में दफन हो जाऊं ताकि मौला कयामत के दिन मैं उस जमीन के साथ उठाया जाऊं और मौला मुझे कयामत का सामना न करना पड़े। मगर मौला मैं क्या करूं, मैं रहता तो मदीने हूं, मालूम नहीं कब मेरी जान निकल जाए, मालूम नहीं मेरे करबला जाने की ख्वाहिश मेरे दिल में रह जाए और फिर मौला मुझे कयामत का सामना करना पड़ेगा। चाहता तो ये हूं कि ज़मीन करबला में दफन हो जाऊं और मुझे कयामत का सामना न करना पड़े। इमाम फरमाते फिर तुझे और तेरे जैसे हमारे हुक्मदारों को मुबारक हो कि अगर तुम्हारे दिल में करबला में दफन होने की ख्वाहिश है तो मैं सादिक के आले मोहम्मद वादा करता हूं मरोगे लैया में उठोगे करबला से। मानूस हूँ इतना तेरी करबल की जमीन से, मैं दफन कहीं हूँ मगर उठूंगा वहीं से। करबल से नजफ तक हो सफर आखिरी मेरा, करबल से नजफ तक हो सफर आखिरी मेरा, मैं इसके सिवा कुछ नहीं मांगूंगा कहीं से। बाबा दे बुलंद सलावत। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मरहूम डॉक्टर हसन रजी साहब के मिसरे हैं और मुझे खुद बड़े पसंद है। मानूस इतना तेरी करबल की जमीन से, मैं दफन कहीं हूँ उठूंगा। इन्हीं के मिसरे आपको सुना देता हूँ। डॉक्टर सलीम पर वो कहते मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। अल्लाह 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 घबराए तो नहीं, मैं तवज्जो चाहूंगा, घबरा तो नहीं, आखिरी बंदे तक तवज्जो करता नहीं। फरमाया मरेगा लैया में उठेगा करबला, मरेगा लाहौर में उठेगा करबला, मरेगा कहीं उठेगा वहीं। नहीं तो क्या बोले, मैं तो जहन के दरीचे खोलते जा रहे। अगर आप बोले मरेगा कहीं उठेगा कहां से, वहीं से। मिजाज आप लोगों ने मेरे साथ मिलाई ली और आपको मालूम हो गया कि अब आपने जो बात की है, लुत्फ लीजिए लुत्फ लीजिए लुत्फ लीजिए। फरमाया जन्नत वाले जन्नत में बैठकर करबला को ऐसे देखेंगे जैसे कोई जमीन पे बैठकर। तो मिस्र सुनाना चाहता हूं और आपको सुनाना चाहता हूं, यानी हर जन्नत नीचे और करबला कासिम भाई ऊपर। पढ़ो मिस्री, राह में जन्नत मुझे आवाज देती ही रही। नहीं बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। हजारों का इज्तिमा है, हुसैनियत को सलाम करने के लिए आए। राह में जन्नत मुझे आवाज देती ही रही, मैंने मुड़कर भी न देखा करबला जाते हो। तवज्जो है वो बोलो तो सही, हुसैनियत यजीदियत यजीदियत विलायत वो विलायत
مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. رحم جنت مجھے آواز دیتی ہی گئی, میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. لیجیے گا, یہ مردہ سمجھے گا, رحم جنت مجھے آواز دیتی ہی گئی. رضا قاسم, دنیا میں اچھا سنیں, اس لیے ایسے دل کا رکھ پڑھنے, دنیا میں انسان کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو. پھر سنیں, دنیا میں انسان کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو. کربلا واحد دھرتی ہے جہاں انسان کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھ سے کچھ کھا لو. جاگے گا. میں بالکل آپ کے مزاج کی بات کر کے آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں. دنیا میں انسان کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو. کربلا واحد دھرتی ہے جہاں انسان کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھ سے, بولیے, ایک مہینے کے گیپ سے امت مسلمہ میں 2 بڑے اجتماعات ہوئے, ایک حج, ایک عاشور, ایک مکہ میں, ایک کربلا, جہاں لاکھوں کی تعداد, کروڑوں کی تعداد. تو کہا چھوٹا سا فرق ہے. کئی بار آپ نے سنا دیکھا جو حج پر گئے کہ وہاں رش اتنا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ حجر اسود کا بوسہ سب سے پہلے جا کر میں لوں. اسی سب سے پہلے زیارت کرنے کے چکر میں کئی مرتبہ بھگدڑ ہوتی اور لوگ رون دیے جاتے. کیا درس دیتی ہے حسینیت. حجر اسود پر لاکھوں ہوں اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے پاؤں تلے آ جائے تو لوگ اس کی فکر نہیں کرتے, نفسی کا دور, اسے رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور سلطان کربلا کی زیارت کرنے کے لیے اول تو کوئی گرتا نہیں, اگر کوئی گر جائے تو لاکھوں رک جاتے ہیں, یہ چلے تو ہم چلیں. پتہ نہیں کسی بات سمجھ میں آئی ہے, آپ جلوس ازا میں بھی یہی دیتے ہیں. شکریہ. حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت, کونو انصار اللہ الا من اتخذ عند الرحمن. حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت, اس نے اپنے دور میں ایک میٹنگ بنائی, کہنے لگا مجھے کوئی ایسی ترکیب بتلاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں. چونکہ گفتگو نتیجے کے مراحل میں ہے تو لو سوچیے, آخری تک توجہ کا تعلق, مجھے کوئی ایسی ترکیب بتلاؤ کہ لوگ کربلا. اس کے ایک وزیر نے کھڑے ہو کے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے. اس نے کہا کیا؟ اسے کہا اعلان کر دے کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس ہے. کتنا؟ جانتا نہیں تھا, بے وقوف تھا. 200 دینار کی تو زیارت حسین کے لیے حقیقت ہی کیا ہے. یہاں اتنا کسی ملک کا بجٹ نہیں ہوتا جتنے حسین کے اداکار 10ویں کو خرچ کر دیتے. تو ٹھیک ہے اللہ اکبر. اس نے کہا جو 200 دینار دے کربلا چلا جائے. اب اتنے بڑے اجتماع, مولا آپ سب کو نظر بس سے محفوظ رکھے, آپ حق کے اجر رسالت, حق کے مبدت کی صورت میں ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. تو پھر دیکھیے محمد و آل محمد بھی قرض نہیں رکھتے, سنتے ہی نا کہتے دینا 200 دینار. کتنی آپ نے گزشتہ 6 دنوں میں دعا کی ہے, دعا دی ہے. یہ اشارہ سمجھیے گا
تو ہو سکتا ہے کہ آپ تمام پچھلی دعا داد کو بھول جائیں. اس جگہ کربلا وہ جائے, دینار ٹیکس دے. اس کے دربار میں ایک ضعیفہ لاٹھی ٹھیکتی ہوئی آئی. اس کے ہاتھ میں ایک دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی. دیکھیں گے میری طرف تو لطف آئے گا. ایک بڑھیا لاٹھی ٹھیکتی ہوئی اس کے دربار میں آئے, ہاتھ میں تھیلی. حجاج کے منہ کی طرف دیکھا, اٹھائی تھیلی, اس کے منہ پہ مار کے کہا پکڑ پیسے دے اجازت. نہیں سمجھے آپ صاحبہ, نہیں سمجھے آپ صاحبہ, نہیں سمجھے آپ صاحبہ. میرا ساتھ دیجیے گا ممبر کے تقاضے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ادب کے ذریعے بات آپ تک پہنچے. کیا کہا پکڑ پیسے دے اجازت. اب 200 دینار منصوبہ تو اس کا فیل ہو گیا کہ لوگوں نے پیسے دیے اور کربلا گئے. قاسم بھائی لطف لیجیے گا, خواب میں بھی جنت نظر آئی جب اس نے کہا پکڑ پیسے دے اجازت. حجاج کہتا ضعیفہ تو غریب عورت ہے, یہ تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا خاموش, یہ تیرا معاملہ نہیں ہے. جاگیے گا, تھوڑا سا اور جاگیے گا, تھوڑا سا اور جاگیے گا. بہت مہربانی سے اللہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہاں جی بے شک بے شک. اس نے کہا یہ تیرا معاملہ. میری کوشش ہوتی ہے کہ برات آنے سنت بھی مجلس میں آتے, وہ یہاں سے کچھ نہیں کرتے. یہ شیعہ سنی اتحاد اسی طرح قائم و دائم رہے, ملک پاکستان کی حفاظت ہو. جو پاکستان کے دشمن ہے مولا انہیں اس سے نابود کرے. اس نے کہا پکڑ ویسے دے اجازت. تھکے تو نہیں؟ اس نے کہا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا یہ تیرا معاملہ. پیسے دیے کربلا گئے. صاحب ہماری کامل زیادات دعاؤں کی بڑی بہت پر کتاب ہے کہ جب کوئی زواری پر اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے حرم کے لیے جاتا ہے تو وہ کتاب اپنے ساتھ ضرور رکھتا ہے. میں نے اس میں ایک روایت پڑھی, چھٹے امام سے سائل نے پوچھا مولا جب آپ کے حکمدار کے سامنے کربلا کا نام آتا تو مولا اس کے دل میں کربلا جانے کی طرف کیوں آتی ہے؟ امام نے کہا اس کی ایک ہی وجہ ہے. کیا؟ فرمایا اللہ جب ہمارے حکمدار کو بنا رہا تھا تو اس کی مٹی میں ایک ایک چٹکی خاک شفا ملا رہا تھا. آئے ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں کون بولے گا اور کتنا بولے گا. نہ سب بولے گے تو لطف گا. میں تو آپ سے پہلے کہا ہے جہاں تک آواز آ رہی ہے ایک ایک چٹکی بولیے خاک شفا. فرمایا وہ خاک اس سے مجبور کرتی ہے. نہیں 90% آبا بولے, میں 90% اب آپ بولیں میں 10% کو بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا اس کے سامنے کہ اس کی مٹی میں ایک ایک چٹکی کھا کے ادب اور احترام سے جملہ کہتے ہیں اگر سب بولیں اور اگر بول پڑے تو اس بار کا عاشور کرنے کا آپ کو ایک عجب انداز میں لطف آئے گا. کہوں خاک شفا مومن کے بدن میں ہے, بلکہ یوں نہیں, یوں کہوں اللہ جب مختار کو بنا رہا تھا تو اس کی مٹی میں ایک ایک چٹکی کھا کے شفا ملا, اور یہ کھا کے شفا اسے مجبور کرتی ہے کہ جب بھی کربلا کا نام آئے تو اس کے دل میں کربلا جانے, ایسے نہیں کہ وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا. اور حضرت انیس کے 2 مصرے میں بھی آج آپ کو سناؤں حضرت انیس کے مصرے, وہ فرماتے تھے آرزو تھی کہ پیوند عرض کربلا ہوتے, آرزو تھی کہ پیوند عرض کربلا ہوتے, اگر
اگرچہ خاکی ہوتے مگر خاکی شفا ہوتے. آئے ہائے آئے ہائے. توجہ ہے. آرزو تھی آئیے پیوندے عرض کربلا ہوتے اگرچہ خاکی ہوتے مگر لو ایک کٹی بہت تشریف لے سکتے ہیں صاحب. اللہ جب حکمران کو بنا رہا تھا تو اس کی مٹی میں ایک ایک چٹکی خاک شفا ملا رہا. پر میں وہ خاک اسے مجبور کرتی ہے کہ جہاں کربلا کا نام آئے کربلا کی طرف آتی ہے. خاک شفا کی ایک فضیلت جانتے یا خاک شفا کا ایک معجزہ جانتے کیا ہے؟ یہ 364 دن بالکل ویسے رہتی ہے جیسے عام آپ کے سامنے, مگر عاشور کے دن یہی خاک شفا سرخ ہو جاتی ہے. بولیے تسبیح کی صورت میں یہاں بھی یقیناً کہیں نہ کہیں تسبیح کی زیارت ہوتی ہوگی. خاک شفا سارا سال معلوم نہیں کون کتنا بولے گا, یعنی ویسی رہتی ہے, مگر جہاں عاشور شہادت حسین علیہ السلام کا وقت آتا ہے وہیں یہ خاک سرخ ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ تسبیح کے دن یہ خاک شفا جہاں ہو وہیں سے خون اگلتی ہے, چاہے تسبیح میں ہو یا مومن کے بدن میں ہو. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. اب گھر جا کر سوچئے گا, اب گھر جا کر سوچئے گا جہاں یہ خاک شفا کا اثر ہے توجہ چاہو. ایسی باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں, ایسی باتوں کے لیے ایسے ماحول کا ہونا ضروری. بڑھیا نے ضعیفہ نے ویسے دیے کربلا نے. اچھا جگہ لوگ تو اب بھی کربلا جا رہے کہہ لیں ٹیکس بک نہ کر دو 200 کی جگہ. کوئی بڑھیا لاٹھی ٹکتی ہوئی آئی آ کر کہنے لگی یہ پکڑ پیسے دے اجازت. لوگ پیسے دے دے کربلا جاتے رہے. بات بڑی لمبی ہے. حجاج نے پھر میٹنگ بولے, اس نے کہا لوگ تو کربلا جانے سے نہیں رک رہے. اس نے کہا آپ لوگ جائیں گے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اعلان کر. اسی پر میں نے سب کو دیکھنا ہے, اور کسی نے ہاتھ اٹھا لیا یا کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا یا کسی نے سر بھی ہلا دیا تو میرا یقین ہے کہ وہ اسی سال کربلا جائے گا. تھوڑا سا ساتھ دیجیے. اس نے کہا لوگ اب نہیں جائیں گے کربلا. حجاج نے کہا کیسے؟ اس کے وزیر نے کہا اعلان کر دے کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے. بولیں گے تو لطف آئے گا, بولیں گے تو لطف آئے گا. کربلا وہ جائے جو اپنا بولو ایک ہاتھ کٹوائے. صاحب یہی بڑھیا لاٹھی دیکھتی ہوئی جاگنا حجاج کے دربار میں آئی اور حجاج کو دیکھ کے مسکرا کے کہیں گے حجاج میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا ہے. بولنا پڑے گا بیٹا, سب کو بولنا پڑے گا. جہاں تک آواز جا رہی ہے آخری بندے تک توجہ کا تعلیم. میرے لیے دعا فرمائیے گا. اچھا میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. اس نے کہا میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا. اس نے کہا آسان نہیں کیا, مشکل کر دیا. اب کربلا وہ جائے گا جو اپنا ہاتھ کٹوائے گا. ضعیفہ نے کہا یہی تو آسانی ہے, پیسہ اکٹھا کرنے میں تو وقت لگتا تھا. اب تو اللہ کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں, کم از کم 2 بار. ایک ہاتھ کٹوائی کر دوسرا ہاتھ کٹوائی کر. حجاج نے کہا لوگ تو ہاتھ کٹوا کے بھی کربلا جا رہے. اس کی وزیر نے کہا بس حجاج بند, سمجھو آج کے بعد زیارت حسین علیہ السلام کو جانا بند. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جیسے یہ سنا ہے جملہ
میں شاید یہیں پر بات آج کی چھوڑ دیتا، لیکن آپ نے اچھا سنا اس لیے آگے جا، اور کل پھر انشاءاللہ اپنے وقت کے مطابق میں حاضر ہوں گا. اسے کہا آپ نہیں جائیں. کیسے؟ اسے کہا اعلان کر دے کربلا وہ جائیں جو اپنے پاؤں کٹوائیں. اسے کہا نہ پاؤں ہوں گے نہ جائیں گے. قاسم بھائی میں نے یہی پڑھا. مرزا طاہر جنوری علیہ الرحمہ وہ فرماتے وہی بڑھیا حجاج کے دربار میں آئے. سب دیکھیں گے ذوالفقار آ کر کہیں گے حجاج کاٹ میرے پاؤں، مجھے کربلا جانا ہے. ڈاکٹر صاحب توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا آپ پیچھے بیٹھ گئے، میرے ساتھی کہہ سکا کاٹ میرے پاؤں مجھے. اس نے کہا ضعیفہ لطف دیا. اس نے کہا ضعیفہ پاگل ہو گئی، بغیر پاؤں کی تو کربلا کیسے جائے گی؟ ضعیفہ کہتی خاموش، پاگل تو ہو گیا، تو کیا سمجھتا ہے حسین کی زبانی پاؤں کی محتاج ہے؟ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. اس نے کہا حسین علیہ السلام کی زبانی تو کیا سمجھتا ہے پاؤں کی محتاج ہے؟ کاٹ میرے پاؤں، مجھے کربلا جاتا تھے. یوسف میں نے خود اربعین پر دیکھا جن کی ہاتھ نہیں ہے کونیوں کے بل چلتے، جن کے پاؤں نہیں ہیں گھٹنوں کے بل چلتے. صدائی کی لبائے کیا حسین، لبائے کیا حسین. حجاج جلال سے کہتے اس کے پاؤں کاٹو، میرے محل کے باہر ڈالو. میں اپنے محل کی چھت سے دیکھوں گا کہ بنا پاؤں کے ضعیفہ کربلا کیسے جائے. اس نے پاؤں کاٹے باہر ڈالا. حجاج اپنے محل کی چھت سے یہ منظر دیکھنے آیا. منظر دیکھا، خوف کے مارے کانپنے لگا. کیا دیکھا؟ ضعیفہ نے رخ کیا کربلا محلہ کی طرف اور بلند آواز سے بولی غازی عباس میں تیرے سردار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. حجاج کہتا ہے میں نے دیکھا ایک گھوڑا سوار آیا جس کے بازو ساتھ نہیں تھے. اس نے ضعیفہ کو گھوڑے پر بٹھایا. ضعیفہ نے میرے محل کی طرف دیکھے گا. اب پتا چلا جس کی زبانی کا محافظ عباس. جس کی زبانی کا محافظ بولو بابولا بھائی اسے کربلا جانے سے بہت کریا کرتے ہیں آپ الحمدللہ. مولا ان آنکھوں کو سلامت رکھیں، شبیر کے غم میں بہیں، کسی اور غم میں نہ بہیں. 7 محرم ہے 1444 ہجری. اسی 7 محرم 61 ہجری کو آج کے دن اعلان ہوا جانور پانی پیے تو پیے، فاطمہ کے بچے پانی نہ پیے. اللہ اکبر. جانور پرندے پانی پیے تو پیے، فاطمہ کے بچے پانی نہ پیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اجر رسالت ایسا، یہ اجر رسالت ہی تو تھا کہ 95 دن زندہ رہی اور سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. اللہ اللہ. آج کس کی شہادت پڑھی جاتی ہے معلوم ہے؟ ایک ایسی ہستی شب عاشور جناب علی اکبر، بس روتے آئیے، حضرت علی اکبر اور سرکار وفا دونوں چچا بھتیجے آپس میں بیٹھے عاشور کی جنگ کے حوالے سے باتیں کر رہے. اللہ کا جملہ میں سنیا باتیں کرتے کرتے اچانک جناب علی اکبر فرماتے ہیں چچا کل نہ سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا، سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا. حضرت عباس فرماتے ہیں نہیں علی اکبر تو میرے سردار کی آنکھوں کا نور ہے، اب
अगर तू चला गया ना तो मेरे आका की बीनाई चली जाएगी, इसलिए कल मैदान में पहले मैं जाऊंगा। हजरत एक बार फरमाते नहीं चचा आप तो गोरी कमर है मेरे बाबा की, अगर आप चले गए ना तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। जैदी साहब इस बात को शहजादा कासिम ने सुना, एक हाथ अब्बास के कदमों पे रखा, एक हाथ अली अकबर के कदमों पे रखा, कहा चचा आप ना जाना, आपके जाने से मेरे चचा की कमर टूट जाएगी। भैया आप भी ना जाना, आपके जाने से मेरे चचा की बीनाई चली जाएगी। मुझे जाने दो, मैं यतीम हूँ, मेरे जाने से ना किसी की बीनाई जाएगी, मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटेगी। या हुसैन ने इस बात को सुना, कासिम को गले लगा के कहा अगर तू जाएगा तो मेरी जान चली जाएगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तैयारी करते आना, तैयारी करते आना, सुनोगे? अल्लाहु अकबर। इतना 13 साल का यतीम आशूर के दिन मुताद्दिद बार हजरत कासिम अपनी मां के पास आई। अम्मा सुबह से कई बार चचा के पास गया कि चचा मुझे इजाजत दो, कि चचा कभी रुख दाईं तरफ फेर दे, कभी बाईं तरफ फेर दे, मुझे जाने की इजाजत नहीं दे रहे। अम्मा मैं क्या करूं? बीबी फरमाती जरा नहीं रूसा मैंने जल्दी की है, ये रोने के लिए आए तो मैं एक जुमला क्यों रोकूं? 28 सफर 50 दिन दुनिया ने बराते तो वापिस आती देखी, जनाजा भी सिर्फ आले मोहम्मद का था जो फर्ज कब्रिस्तान गया और वापिस आया। सुनना, जनाजे में तीर लगे थे, जनाबे फरवा जनाजे के पास में 3-3.5 बरस का सिन था हजरत कासिम का। जुमला मैंने समझा दिया तो रोने के लिए काफी होगा। बीवी फरमाती कासिम बेटा मैं गैर भी हूं और गरीब भी हूं, मैं गैर भी हूं, बेटा वादा कर दीन पर अगर कोई मुश्किल वक्त आया तो तू अपनी ऐसी जान देगा जैसे तेरे बाबा ने दी है। 3 साल के कासिम ने अम्मा के हाथ पे हाथ रखे कहा अम्मा वादा हो गया, दीन पे वक्त आया तो मैं अपनी जान दूंगा। तूने कहा ना बाबा की तरफ, बाबा का जनाजा गया, तीर लगे, वापिस आए, तूने पहचान तो लिया। अम्मा मैं जब वापिस आऊंगा तू कहीं मेरा हाथ ढूंढेगी? अल्लाह अल्लाह, कहीं तो मेरा गहना ढूंढेगी, कहीं तो मेरा चेहरा ढूंढेगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। गिरिया बतला रहा है कि मजलिस की बारिश आई हुई है, तो फिर आओ उसको यहां से खाली दामन न जाने देना। जुमला सुनना। फरमाया अम्मा मुझे चचा जाने की इजाजत नहीं दे रहे। फरमाया तेरे बाबा ने तेरे बाजू पे एक तावीज बांधा था, वो तावीज जाकर अपने चचा को दे, मुझे यकीन है तुझे इजाजत मिल जाएगी। कासिम आए, चचा ये बाबा की तहरीर है। भाई ने भाई की तहरीर को देखा, काफी देर करबला में रोते रहे। रोने के बाद उसे तावीज पढ़ा तो जब उस पर 10 लिखा है मैदानी शहादत मेरे कासिम को बनाना, बेटे को बिठाना और सुबह को कर दीजिए मैदान को रवाना। कासिम के लिए लिखा है वो करना जिसमें राजी हो। बस भाई की निशानी को बुलाया, प्यार किया। अच्छा जी मैं दोबारा कहता हूं, लिखा है मैदानी शहादत को जो जाना, एक रात का धूला मेरे कासिम को बनाना। पोशाक शान एक रात का धूला, एक रात का धूला, ये माँ का अरमान था, एक रात का धूला मेरे कासिम। और यही तो वजह है कि जब कासिम का लाशा आया था तो कासिम की बेवा ने यही कहा था मुझे बता ये मेहंदी वाले हाथों के साथ शराबी का दरबार। एक रात का दूल्हा मेरे कासिम को बनाना, पोशाक शानी मेरे बेटे को पिलाना।
और सुबह को कर दीजिए मैदा को रवाना, कासिम के लिए लिखा है कुर्बान जाओ तुम पे, वो करना कि जिसपे राजी हो चचा जात तुम्हारे। अब रो पड़े तो सुनना, मौला आपको आबाद रखे। अली ने मुझसे एक ख्वाहिश का इज़हार किया, मैं नहीं पढ़ता लेकिन आज कहा है तो सुन लीजिए। अब रोना चाहते हो, जानते हो ना कासिम के उस्ताद का नाम अब्बास है। हुसैन ने कहा अब्बास इधर आओ। जी मौला। फरमाया अपने हाथों से अपने शागिर्द और मेरे भाई की निशानी को सवार कराओ। अब्बास सवार भी करा रहे, अब मैं तो देखना रो भी रहे, सवार भी करा रहे। उस्ताद शागिर्दी के अलावा चचा भतीजे का रिश्ता भी है। जैसा प्यार से जब सवार करा, कान में बस एक ही कहा, कासिम तेरी जगह मैं चला जाऊं। कासिम अगर तू रुकता है तो मैं नहीं चचा मुझे जाने दो, चचा मुझे जाने दो। कासिम आए, अज़रक के 4 बेटों को फिन्नार किया और अब्बास की एक ही सदा आती रही, बेटा कासिम जिंदाबाद, कासिम अब ऐसे हमला कर, कासिम अब ऐसे कर, कासिम अब रकाब में खड़ा हो और ऐसे हमला कर, ऐसे कर। अचानक एक फौज कासिम पर टूटी। अब्बास का हाथ वैसे ही जिगर पर आया जैसे हुसैन का अली अकबर की शहादत में आया। हाथ जिगर में रख के आगे का मौला कुछ कर, मेरा कासिम मर गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला कुछ कर, मेरा कासिम ज़ीन से जमीन पर नहीं रहा। साहब कायनात आलम में 72 शोहदा में जो भी जमीन पर आया उसने गिरते वक्त मौला को बुलाया। किसी ने कहा चचा अदरिकनी, किसी ने कहा मौला अदरिकनी, किसी ने कहा भैया अदरिकनी, किसी ने कहा इमाम अदरिकनी। कासिम वाहिद शहीद है जो जमीन पे आया, रो के कहा अम्मा मैं गिर गया, अम्मा मुझे संभालो। हुसैन चले कासिम के लाशे पर, रोने वालों मैंने कभी शहादत नहीं पढ़ी, सुनना जुमला। हुसैन चले मशरिक के घोड़े मगरिब, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़े। हुसैन फौजों में गए, जब कासिम के लाशे पर पहुंचे, कासिम इतना तकसीम हो चुका था कि हुसैन ने कहा मेरा बेटा कासिम कहाँ हो। हर टुकड़े से आवाज आती चचा मैं यहाँ, चचा मैं यहाँ, चचा मैं। अगर जुमला मैंने समझा दिया तो शायद मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही न पड़े। जरी सब सुनेंगे। हुसैन ने अपनी यबा, मुझे खबर नहीं आज यहाँ जनाजा शहजादे का कैसे आना है और किस रंग में आना है। हुसैन ऐसे सुनेंगे, हुसैन ने ऐसे चादर फैलाई, कासिम कासिम, मैं सैयद खोल के नहीं पढ़ूंगा, बस मैं तो देखना कासिम कासिम कासिम। इमाम फरमाते कि मैं अभी कासिम की लाश के टुकड़ों को जमा कर रहा था, या मैंने देखा दुश्मन के घोड़ों की टापों में एक नकाबपोश बीबी दौड़ रही है, कभी दाएं कभी बाएं। मैंने कहा अम्मा ज़हरा क्या तलाश कर रही हो? क्या किसी घोड़े की सूंड में मेरे कासिम की उंगली रह गई? हुसैन ने कासिम को इकट्ठा किया जैसे मजदूर मजदूरी करके, लाना जरा जनाजा मजदूरी करके लेकर आते, ना ऐसे उठाया ना ऐसे उठाया, जितना बचा था ऐसे हुसैन ने कांधे पे रखे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैदी साहब करके कोई और भी आया था और उसने आकर कहा हुसैन ना घबरा, मैं हसन आ गया, हुसैन में आ गया। रोने वालों ले आओ जरा जनाजा, मुझे एक जुमला कहना है। हुसैन कासिम की लाश गठरी में बांध के जब खेमे में आए ना, जनाबे ज़ैनब ने रो कर कहा हुसैन मेरा कासिम इतना गरीब हो गया कि तू मेरे कासिम का लाशा भी नहीं लाया। रो के कहा बहन जितना मिला था, जितना बचा था, जितना मिला था, जितना बचा था मैं उतना लाया। ज़ैनब ने जो गठरी को खोला, टुकड़े गिरे, रो कर कहा जितने तीर हसन के जनाजे पे लगे
नासिर की धुल गई मिट्टियां रुल गई ताज रुल गई ताज रुल गई मिट्टियां रुल गई कासिम जी मेहंदी ताज डुल गई मिट्टियां रुल गई कासिम जी मेहंदी ताज गई मिट्टियां रुल गई मानो रुआवे कासिम जी मेहंदी ताज डुल गई मानो रुआवे कासिम जी मेहंदी